السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 104۔ دنیاوی اغراض سے علم دین حاصل کرنے والوں کی سزا۔ کبھی بھی علم دین دنیاوی غرض سے حاصل مت کرنا۔ اب حدیث سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ جنت میں تو کیا جائے گا؟ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ جو علم الہی ہے اس کو دنیاوی غرض سے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے مال مل جائے، مجھے لوگ مفتی کہیں۔ آج کل تو مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ مفتی کیا، مولوی بھی نہیں ہے لیکن مفتی صاحب کچھ نہیں جانتے، اور جو حقیقی مفتی ہیں وہ ماشاءاللہ ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو مفتی بن جاتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ علم، اور بات لوگ تو جو لڑکیوں کے لیے علم حاصل کرتے ہیں شادی حاصل کرنے کے لیے، کئی آپائی ہوتی ہے، کبھی بھی عالمہ ہے، حالانکہ جانتے مانتے کچھ نہیں۔ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دنیا کی دولت کے لیے حاصل کرے علم الہی، وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3664۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے علم دین اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے، یعنی اپنے دنیاوی اور نفسانی اغراض کے لیے حاصل کیا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، 2655 نمبر۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے علم سے حفاظت فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا علم نصیب فرما جو تیری محبت تک ہم سب کو پہنچا دے، اور اے اللہ علماء سو بننے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، علماء خیر اور علماء سو، اچھے علماء اور برے علماء۔ تو برے علماء نہیں بننا، ہمیں اچھا عالم بننا ہے۔ تقوی کے ساتھ علم حاصل کرو، تقوی کے ساتھ علم حاصل کرو تو انشاءاللہ تقوی بھی آئے گا اور یہ علم جو اسے چمکائے گا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پیارے اللہ، یہ دعا تو پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔